بار بار بات کی جا رہی ہے ریکنسیلیشن ڈائیلاگز کی، تو میں حکومتی جماعتوں کو بھی اور اپوزیشن جماعتوں کو بھی یہ درخواست کرتا ہوں کہ ریکنسیلیشن ڈائیلاگز کو آگے بڑھاتے ہوئے خدا کے لیے پاکستان کی عوام پر رحم کریں۔ یہ نشستیں جو الیکشن کمیشن بہتر جانتا ہے سنی اطاعت کونسل کی ہیں یا نہیں، کیونکہ وہ قانون کو وہ ایکسپلین کر رہا ہے، لیکن اخلاقی طور پہ یہ نشستیں پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی یا دیگر حکومت کی اتحادی جماعتوں کی نہیں ہیں۔ اور میں ان سے درخواست کروں گا کہ جب تک سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں آتا، ظاہر ہے وہ سپریم کورٹ جائیں گے، تو ان نشستوں کو فریز کر دیا جائے، ان نشستوں پہ کسی بھی قسم کا دعویٰ نہیں کیا جائے، ورنہ ایک ایسی مثال سیٹ ہو جائے گی جو مستقبل میں آپ کو ہانٹ کرتی رہے گی۔ تو میں ان نشستوں کے حوالے سے مختصراً یہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ان نشستوں پہ اگر سنی اطاعت کونسل کا حق نہیں ہے تو اتحادی جماعت، حکومتی اتحادی جماعتوں کا بھی حق نہیں ہے، اور اخلاقیات یہی کہتی ہے۔ جی برواز جو ہے نقوی صاحب، جو ممبر کمیشن جو ہے پنجاب سے، انہوں نے یہی آرگومنٹ دیے اپنے اختلافی نوٹ کے اندر، بابر بھروانہ صاحب نے کون سا بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے، اخلاقیات بالکل صحیح فرما رہے ہیں، یہ کون سا ایک بنیادی نقطہ ہے، ٹھیک ہے، قانونی آئینی مشگافی ہے، مجھے پتا ہے آپ سارا آپ کے سامنے پوری ایک ڈیٹیل پڑی ہوئی ہے کہ آئین یہ کہتا ہے، قانون یہ کہتا ہے، ایک کامن سینس ہے اور ایک انپریسیڈنٹڈ سچویشن ہے، اور اس کے اوپر میجورٹی آف دا آئینی ماہرین کی یہی رائے ہے، مبصرین کی بھی یہی رائے ہے، اور یہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار تھا، لیکن انہوں نے اختیار ایک ڈفرنٹ انداز سے استعمال کر لیا ہے۔ آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ یہ سیٹیں لے کے خوش ہو جائے گی نون لیگ خاص طور پر، اور کیونکہ ظاہر ہے پیپلز پارٹی والوں کو تو اتنا ان کو بھی ملے گا، لیکن یہ ان کا حق بنتا ہے، تمام پارلیمانی جماعتوں کو حصہ ملے گا، صرف ایک کو نہیں ملے گا، اور ابھی ملے گا تبھی جبکہ اوبیسلی ہائی کورٹ میں چیلنج ہوگا، پھر ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ میں جو بھی ڈیسیژن ہائی کورٹ میں آئے گا وہ فائنلٹی اختیار نہیں کرے گا، جبکہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہی فائنل تصور ہوگا۔ لیکن اس وقت کی جو آرڈر آ چکا ہے، جو فیصلہ آ چکا ہے الیکشن کمیشن کا، اس نے ریکگنائز نہیں کیا سنی اتحاد کونسل کو ایسا پارلیمنٹری پارٹی۔ اب وہ پارلیمنٹری پارٹی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں جن لوگوں نے انڈیپینڈنٹس نے اس کو جوائن کیا ہے، تو پھر کیا وہ بھی انڈیپینڈنٹ ہی ہیں یا وہ سنی اتحاد کے ممبران ہو چکے ہیں؟ اب میرے خیال کے مطابق جو مجھے سمجھ آیا فیصلہ، اس کے تحت یہ ممبران جتنے کے جتنے جنہوں نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا وہ آزاد ہی تصور ہوں گے، اور وہ ابھی آزاد ہیں، ابھی ان کے اوپر کوئی فلور کراسنگ 62 63 یا اگر وہ کراس دا بورڈ بھی کسی کو وہ ووٹ کاسٹ کر دیتے ہیں تو ان کے اوپر وہ قانون لاگو نہیں ہوگا جو کہ 63A کی تشریح کی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ دوسرا یہ جو کانسٹیٹیوشن کہتا ہے provided that for the purpose of the paragraph the total number of general seats won by a political party total number of seats won by a political party shall include the independents return candidates or candidates who may duly join such political party within 3 days of publication in the official gazette of the names of the return candidates۔ ٹھیک ہے جی، اب وہ جو جیتے ہیں تو سنی اتحاد ایک نشست بھی نہیں جیتی تھی، جو ایک نشست جیتی تھی وہ صاحب بھی انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑے ہیں، تو اب پرابلم یہ سامنے آیا اور اسی کو بیس بنا کر اب الیکشن کمیشن کا فیصلہ آ چکا ہے، گو کہ اس نے فائنلٹی اختیار نہیں کی، لیکن ڈیفینیٹلی یہ چیلنج ہوگا۔ لیکن میرے جو بھی اس وقت تک یہ جن لوگوں نے بشمول جتنے بھی لوگ جنہوں نے شمولیت اختیار کی ہے سنی اتحاد کونسل میں، وہ اراکین قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی، وہ آزاد ہے۔ اچھا، اس سے فرق کیا پڑے گا؟ وہ نااہل ہو گئے، نہیں نااہل نہیں ہو گئے، جو سب وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، آزاد ہیں، ان کو بھیجے آج گھر۔ الیکشن کمیشن کی میں نے مادر پدر آزاد نہیں کہا، میں نے آزاد کہا، بندوں کو باہر نکالو، یہ گھس بیٹھیے ہیں، ان کو نکال دو، اور وہ سائلنٹ سے بھی ابھی تک کیوں نہیں نکالا؟ ناظرین، پی ٹی آئی کا کیوں نام ادھر استعمال ہو رہا ہے؟ اس وقت جو ہے ایک بہت بڑا ایک ظاہر ہے ایک قانونی معاملہ ہے، قانونی معمہ بن گیا ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان جو اس وقت ماشاءاللہ فکر نہیں، آج جو عوام نے 8 فروری کو کیا تھا نا، خابر صاحب اس سے ڈبل کریں گے، آپ فکر نہ کریں، اور جو کرنا ہے نا مذاق آئین قانون کا کر لیں۔ اس کے اوپر آرگومنٹ ہے، میں اس کے ساتھ 100% متفق ہوں۔ دیکھیں، یہ اس وقت یہ پرابلم بنی جب اچانک سے ہم نے دیکھا کہ یہ ساری سیاسی جماعتیں ہیں، نون لیگ، پیپلز پارٹی، ایم باقی، وہ جناب اعلیٰ وہ چھوڑو ایک بندے نے انہوں نے کوئی نہیں ووٹ دیتے، انہوں نے پتہ نہیں کتوں ووٹ مل گئے نا، یہ تو ساڑھا حصہ ہے۔ اور ناظرین جو کامن سینس ہے نا، بنیادی طور پر جو بھی جمہوری ملک ہیں
اور جہاں پہ آئین اور قانون کی انٹرپریٹیشن تھوڑی سی عام فہم پہ ہوتی ہے وہاں پہ یہ فیصلہ واقعی اب دیکھتے ہیں ہائی کورٹ کے اندر جانا ہے. 22 دسمبر ڈیڈ لائن تھی. اگر انہوں نے اپنی ترجیحی فہرست جمع کرانی تھی وہ بھی جمع سنی اتحاد کونسل نے نہیں کرائی. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک لیٹر بھی لکھا, لیٹر کے جواب میں انہوں نے اس کے جواب میں ایک لیٹر بھی لکھا جی کہ ہمیں کوئی سیٹ نہیں چاہیے. وہ جنرل سیٹ کے حوالے سے ہمارے کسی بھی امیدوار نے اس پر الیکشن. اچھا نہیں بس وہ ایک ٹوٹلی ڈفرنٹ اسٹوری.